بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب کہ جس کا نمبر ہے 217۔ اس باب کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الرفق، یعنی نرم مزاج ہونا۔ انسان کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے، اور بالخصوص دین اسلام میں انسان کو نہایت سختی کے ساتھ اس چیز کی تاکید و تلقین کی گئی ہے کہ انسان بے جا سختی سے اور شدت سے ہمیشہ اجتناب کیا کرے، اور یہ کہ نرم مزاجی کو اختیار کیا جائے کہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر قدم پر انسان کو چاہیے کہ وہ نرمی کا معاملہ روا رکھا کرے، کیونکہ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے، یہ اٹل حقیقت ہے کہ جس معاملے میں بھی نرمی برتی جائے گی تو پھر وہاں یقینی طور پر خوشگوار نتائج ہی برآمد ہوں گے، اور جہاں بے جا سختی برتی جائے گی، بلا وجہ جہاں شدت سے کام لیا جائے گا اور سختی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو وہاں نتائج ہمیشہ خراب ہی ظاہر ہوا کریں گے، وہاں خرابی ہوگی، وہاں بربادی ہوگی، اور یہ کہ وہ معاملہ سلجھنے کی بجائے مزید پیچیدہ ہو جائے گا، سلجھنے کی بجائے وہ مزید الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جائے گا، معاملے کا حل نکلنے کی بجائے مزید وہاں نئی نئی پریشانیاں جنم لیں گی۔ لہذا جہاں تک ممکن ہو سکے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے کو نرمی سے حل کرنے کی مکمل اور مخلصانہ کوشش کیا کرے، اپنے مزاج میں، اپنی رفتار و گفتار میں، اور یہ کہ اپنی نشست و برخاست میں، اپنے اعمال میں، اپنے طور طریقوں میں، اور دوسروں کے ساتھ اپنے رویہ و سلوک کے معاملے میں، غرض کہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو چاہیے کہ وہ سختی سے گریز کیا کرے اور نرمی کو اختیار کیا کرے ہمیشہ۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 462۔ فرمایا کہ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، دخل رہط من اليہود على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار یہ صورتحال پیش آئی کہ یہود میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ لوگ، رہط کا لفظ استعمال کیا گیا کہ دخل رہط من الیہود۔ عربی لغت میں رہط ان لوگوں کو کہا جاتا ہے یا اس گروہ کو یا لوگوں کا وہ مجموعہ کہ جن کی تعداد 10 سے کم ہو، ان کے لیے رہط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یوں کچھ یہودی کہ جن کی تعداد 10 سے کم تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، فقالوا،
اور تب اس موقع پر انہوں نے یوں کہا کہ السلام علیکم، السلام علیکم کہا، یعنی گویا کہ وہ یوں کہہ رہے ہوں کہ السلام علیکم، کہ جس طرح یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کے موقع پر یوں کہا جاتا ہے کہ السلام علیکم، جو کہ دعا ہے، مخاطب کے لیے دعا ہے، مخاطب کی طرف سے مخاطب کے لیے دعا ہے کہ میری طرف سے آپ کے لیے یہ دعا، آپ کے لیے سلامتی کی یہ طلب اور یہ آرزو، اس آرزو کا اور اس جذبہ خیر سگالی کا اور آپ کے لیے اس خیر خواہی کا اظہار مقصود ہے کہ یوں میں کہہ رہا ہوں کہ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، کہ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامتی کے ساتھ رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، یوں السلام علیکم یہ دعا ہے، دعا دینا مقصود ہے، اور یہ کہ نیک تمناؤں کا اظہار مقصود ہے۔ مزید یہ کہ السلام تو اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کے جو بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنی، تو ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ السلام هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ تو السلام اللہ کا نام ہے کہ بوقت ملاقات اگر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو گویا یہ چیز خیر و برکت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ مزید یہ کہ جنت کا ایک نام یہ بھی ہے کہ دار السلام، سلامتی کی جگہ۔ فرمایا قرآن کریم میں کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی جانب، دار السلام کی جانب، کہ وہ مقام کہ جہاں سلام ہی سلام ہے، کہ جہاں تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی سلامتی ہے۔ اللہ تمہیں اس مقام یعنی اس جنت کی جانب دعوت دے رہا ہے کہ چلے آؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ کی عبادت و اطاعت کو اپنا شیوہ و شعار بنا لو۔ 5 وقت مسجد کے میناروں سے یہ جو صدا بلند ہو رہی ہے کہ حی علی الفلاح، چلے آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ کامیابی، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی سلامتی، یعنی دار السلام، یعنی جنت میں چلے آؤ کہ اللہ تمہیں جنت کی جانب بلا رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے السلام علیکم، کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن یہ یہودی جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دھوکہ دیتے ہوئے اور مکر و فریب کے طور پر عیاری اور مکاری، چالاکی دکھاتے ہوئے یوں گول مول انداز میں یوں کہا کہ السلام علیکم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول تو خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے انہیں دعا دی ہے کہ سلام کیا ہے، لیکن السلام علیکم کہنے کی بجائے گول مول انداز میں انہوں نے یوں کہا کہ السلام علیکم، السلام سلامتی، لیکن انہوں نے السلام نہیں کہا بلکہ یوں کہا کہ السلام، سام کے معنی ہے موت، ہلاکت۔ کہاں السلام کے سلامتی اور دعا، کہاں السلام یعنی موت اور یہ بد دعا کہ تم مر جاؤ، موت کی بد دعا، یوں کہنے لگے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مہاجرین حضرات یعنی مسلمان
جو کہ مکی دور میں دین اسلام کے ابتدائی دور میں کہ ہجرت مدینہ سے قبل کا جو زمانہ تھا وہاں مکہ شہر میں، تو نبوت کے 13ویں سال کے آخر میں جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نازل ہوا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یکے بعد دیگر یہ تمام مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا پہنچے تھے، اور مدینہ میں وہاں اس زمانے میں جو مقامی آبادی تھی تو ان میں بڑی تعداد میں یہود بھی آباد تھے۔ یہ یہودی مدینہ میں نسل در نسل صدیوں سے چلے آ رہے تھے، اور چونکہ یہ یہودی یہ اہل کتاب تھے اور ان کے پاس جو گزشتہ آسمانی و الہامی کتابیں تھیں، اگرچہ ان میں بڑے پیمانے پر تحریف اور قطع و برید اور کمی بیشی اور تبدیلیاں کر دی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود جو کچھ ان میں ان کتابوں میں جو حق باتیں باقی تھیں تو انہیں پڑھنے کی وجہ سے انہیں اس بات کا، یعنی یہود مدینہ کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اور یہ کہ ان کے ظہور کا وقت آ چکا ہے کہ جو علامات بیان کی گئی ہیں ان کی کتابوں میں، ان علامات کی روشنی میں آخری نبی کے ظہور کا وقت چونکہ آ چکا ہے، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے، انہیں مکمل یقین تھا کہ وہ آخری نبی ہم میں ظاہر ہوں گے، کیونکہ اس سے قبل اکثر و بیشتر انبیاء کرام علیہم السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی تھا، لہذا وہ بہت خوش تھے کہ آخری نبی کی آمد قریب ہے، اور یہ کہ ان کی آمد اور ان کا ظہور ہم میں ہی ہوگا۔ لیکن آخری نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ بنی اسرائیل کی بجائے وہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واقعہ پیش آیا، لہذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین اسلام کی حقانیت و صداقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و صداقت کو خوب جاننے اور پہچاننے کے باوجود ان یہود مدینہ نے کفر کی روش اختیار کی، اور یہ کہ انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کا، اس حسد کی وجہ سے کہ ہمارے بجائے، ہم میں ظاہر ہونے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم میں ان کا ظہور اور ان کی بعثت کیوں ہو گئی، عربوں میں کیوں ان کی تشریف آوری ہو گئی، محض حسد کی وجہ سے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمائے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، یہ اہل کتاب یہ حق کو خوب پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود محض حسد کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ انہوں نے انکار کیا اور کفر کا راستہ اختیار کیا، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ راہ حق پر ہیں انہیں بھی یہ کسی طرح راہ حق سے برگشتہ و منحرف کر دیں، گمراہ کر ڈالیں۔ الغرض اس حسد کی وجہ سے یہود مدینہ کے دلوں میں یہ آتش سوزاں شعلہ زن تھی، کہ دلوں میں یہ شعلے حسد کی وجہ سے۔ چنانچہ جب یہ وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو السلام علیکم کہنے کی بجائے گول مول انداز میں دبی آواز میں یوں کہا کہ السلام علیکم، یعنی آپ پر موت طاری ہو جائے، آپ مر جائیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ففہمتها، میں سمجھ گئی
کہ یہ کیا مکاری دکھا رہے ہیں، یہ لوگ ظاہر کچھ کر رہے ہیں لیکن پست آواز میں انہوں نے کیا کہا ہے میں سمجھ گئی۔ فقلت، تب میں یوں کہنے لگی انہیں کہ علیکم السام واللعنہ، کہ ارے تم پر موت طاری ہو جائے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو جائے، یوں جواب دیا۔ قالت، یہ فرماتی ہیں کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری یہ بات سن کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ مہلاً یا عائشہ، صبر سے کام لو اے عائشہ، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اس لیے کہ یقیناً اللہ تو ہر معاملے میں ہی نرمی کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ فقلت یا رسول اللہ اولم تسمع ما قالوا، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے آپ کو کیا بات کہی ہے؟ یعنی یہ فرماتی ہے کہ میں سمجھی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود کی بات سنی نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد قلت وعلیکم، میں ان کی بات کو میں نے سنا بھی ہے اور خوب سمجھا بھی ہے، اور میں نے جواب بھی تو دے دیا ہے کہ میں نے یوں جواب دیا کہ وعلیکم، کہ تم پر بھی وہی ہو، کہ انہوں نے مجھے بد دعا دی کہ السلام علیکم، کہ آپ پر موت مسلط ہو جائے، تو میں نے جواب دے دیا ہے کہ وعلیکم، کہ تم پر بھی، یعنی جو کچھ تم نے مجھے کہا وہی میں نے جواب دے دیا۔ لہذا فوری طور پر مشتعل ہونے کی بجائے اور جذباتی کیفیت کا شکار ہو جانے کی بجائے اور سختی کا راستہ اپنانے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ جہاں تک بن پڑے، جہاں تک ممکن ہو سکے، ہر فتنے کو، ہر معاملے کو، ہر خرابی کو نرمی کے ساتھ رفع دفع کرنے کی کوشش کی جائے اور ہر معاملے کو نرمی سے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں، اگرچہ اس حدیث میں ابھی مزید کچھ ایسی باتیں باقی ہیں کہ جن میں ہمارے لیے اہم ترین تعلیم ہے۔ الغرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اس بات کی تعلیم دی کہ نرمی کو اپنایا جائے، اور یہی باب چل رہا ہے، یعنی نرمی کو اپنانا ہمیشہ۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔